آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ کوئی بھی آئین وہ دو بہت طاقتور اصولوں یعنی مذہبی آزادی اور مساوات ان کے درمیان توازن کیسے پیدا کرتا ہے، خاص طور پہ جب یہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے آئین سے دو بہت اہم آرٹیکلز یعنی 21 اور 22 کے اقتباسات ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ پڑھنا نہیں ہے کہ ان میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے مالی معاملات سے لے کر ہمارے بچوں کے کلاس روم تک ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس پیچیدہ لیکن دلچسپ توازن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں آرٹیکل 21 سے۔ پہلی نظر میں تو یہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی ایسا خاص ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ یا دیکھ بھال پر خرچ کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک ٹیکس کی شک ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر تو ایک مالی شک لگتی ہے، لیکن اس کی بنیاد بہت گہری ہے۔ یہ شک صرف پیسے بچانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بنیادی اصول کو قائم کرتی ہے کہ ریاست شہریوں کے ضمیر پر ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ ضمیر پر ٹیکس، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، آپ کے عقیدے کو آپ کی جیب کے ذریعے قابو کرنے کی کسی بھی کوشش پر یہ ایک آئینی روک ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ریاست آپ کے محنت سے کمائے گئے پیسے لے کر کسی ایسے عقیدے کو فروغ نہیں دے سکتی جسے آپ نہیں مانتے۔ بالکل، یہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک بہت بہت واضح حد قائم کرتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اقلیتوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر شہری کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ ریاست کو ایک غیر جانبدار مقام پر کھڑا کرتی ہے، کم از کم اس مالی معاملے میں تو ضرور۔ جی ہاں، بالکل، یہ ہر شہری کا حق ہے۔ یہ ریاست کو پابند کرتی ہے کہ وہ مالی معاملات میں مذہبی طور پر غیر جانبدار رہے، اور کسی ایک مذہب کا مالی سرپرست بننے سے اسے روکتی ہے اگر اس سرپرستی کا بوجھ دوسرے عقائد رکھنے والوں پر ڈالا جا رہا ہو۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بہت گہری ہے۔ یہ مالی خود مختاری کو مذہبی خود مختاری سے جوڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئین نے ہمارے بٹوے کو تو مذہبی مداخلت سے بچا لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اور حساس میدان تعلیم کا ہے، جہاں ذہن تشکیل پاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آئین کلاس روم کے اندر اس آزادی اور مساوات کے توازن کو کیسے یقینی بناتا ہے۔ یہاں ہم آرٹیکل 22 کی طرف آتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی شق کہتی ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے کسی شخص کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اور یہ ایک بنیادی تحفظ ہے جسے منفی حق کہا جا سکتا ہے، یعنی ریاست اور اداروں کی طرف سے مداخلت نہ کرنے کی ضمانت۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تعلیمی نظام کو مذہبی تبلیغ کے آلے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، خاص کر ان طلباء کے لیے جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک مسلمان طالب علم ایک بہت اچھے مشنری اسکول میں پڑھتا ہے جو سرکاری امداد بھی لیتا ہے، تو کیا اس شک کا مطلب یہ ہے کہ اسکول انتظامیہ اسے بائبل کی کلاس میں بیٹھنے یا چرچ کی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اسکول اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ طالب علم یا اس کے والدین اپنی مرضی سے اس میں شرکت کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ شک طالب علم کی انفرادی مذہبی شناخت کا تحفظ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اس سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی مذہبی کمیونٹی اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے عقائد کیسے سکھائے گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکولوں میں مذہبی تعلیم پر ایک طرح سے پابندی لگ گئی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آئین اپنا توازن قائم کرنے والا کمال دکھاتا ہے۔ اس سوال کا جواب اسی آرٹیکل کے شق 3A میں ہے۔ یہ شق کہتی ہے کہ ہر مذہبی کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں اپنی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طلباء کو اپنے مذہب کی تعلیم دے۔ تو ایک طرف شق 1 طلباء کو دوسرے مذہب کی تعلیم سے تحفظ دیتی ہے، اور دوسری طرف شق 3A ہر کمیونٹی کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا ایک مثبت حق دیتی ہے۔ اچھا،
تو یہ ایک دو طرفہ ڈھال ہے۔ ایک طرف سے یہ آپ کو دوسروں کی مذہبی تعلیم سے بچاتی ہے اور دوسری طرف سے یہ آپ کو اپنی مذہبی تعلیم دینے کا اختیار بھی دیتی ہے۔ یعنی ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی پر کوئی عقیدہ مسلط نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم ہر ایک کو اپنا عقیدہ سکھانے کی آزادی بھی دیں گے، بشرطے کہ یہ ان کے اپنے اداروں اور اپنے لوگوں کے لیے ہو۔ بالکل، یہ آزادی اور تحفظ کا ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ آئین اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک متنوع معاشرے میں آپ کو لوگوں کو زبردستی سے بھی بچانا ہے اور انہیں اپنے ثقافتی اور مذہبی ورثے کو آگے بڑھانے کے موقع بھی فراہم کرنے ہیں۔ یہ توازن تو مذہبی تعلیم کی حد تک سمجھ آ گیا، لیکن تعلیم کا میدان تو بہت وسیع ہے۔ اس میں وسائل اور مواقع کی تقسیم بھی شامل ہے۔ آئین اس بات کو کیسے یقینی بناتا ہے کہ تعلیمی اداروں تک رسائی اور سرکاری مدد میں بھی مساوات ہو؟ اس کے لیے آرٹیکل 22 میں مزید 2 اہم شقیں ہیں۔ پہلی شق 2 ہے جو ٹیکس کے معاملے میں مساوات کی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ریاست کسی مذہبی ادارے کو ٹیکس میں کوئی چھوٹ دے رہی ہے تو وہ یہ امتیاز نہیں کر سکتی کہ یہ چھوٹ صرف ایک مذہب کے اداروں کو ملے گی اور دوسروں کو نہیں۔ یہ آرٹیکل 21 والی غیر جانبداری کی روح کو ہی آگے بڑھاتی ہے۔ اور دوسری شق کون سی ہے؟ وہ ہے شق 3B، جو میرے خیال میں سب سے زیادہ طاقتور شقوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شہری کو صرف نسل، مذہب، ذات یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو سرکاری خزانے سے امداد حاصل کر رہا ہو۔ اس میں کلیدی الفاظ سرکاری خزانے سے امداد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مہنگا پرائیویٹ اسکول یا یونیورسٹی حکومت سے کوئی بھی مالی فائدہ جیسے سستی زمین یا کوئی بڑی ریسرچ گرانٹ لیتی ہے تو وہ اپنے دروازے کسی خاص مذہب یا نسل کے طالب علم کے لیے بند نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے ہی کوئی ادارہ عوام کا پیسہ یعنی ٹیکس دہنداروں کا پیسہ کسی بھی شکل میں قبول کرتا ہے، اس پر یہ آئینی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ تمام شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے۔ یہ شق عوامی وسائل کو سماجی تفریق کا آلہ بننے سے روکتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر پیسہ عوام کا ہے تو فائدہ بھی تمام عوام کو ملنا چاہیے بغیر کسی امتیاز کے۔ یہ سماجی شمولیت یا سوشل انکلوژن کی بنیاد ہے۔ تو اب تک جو تصویر بن رہی ہے وہ بہت واضح ہے۔ غیر جانبداری، مساوات اور امتیاز کا خاتمہ۔ آئین کا پیغام صاف لگ رہا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ لیکن پھر ہم اسی آرٹیکل کی آخری شق یعنی شق 4 پر پہنچتے ہیں اور کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ شق کہتی ہے کہ اس آرٹیکل کی کوئی بھی بات ریاست کو شہریوں کے کسی بھی سماجی یا تعلیمی طور پر پچھڑے طبقے کی ترقی کے لیے خصوصی انتظامات کرنے سے نہیں روکے گی۔ یہ تو بظاہر مساوات کے اصول سے متصادم لگتی ہے۔ دیکھیں، یہ تضاد نہیں بلکہ مساوات کے تصور کی ایک زیادہ گہری اور عملی سمجھ ہے۔ آئین یہاں رسمی مساوات اور حقیقی مساوات میں فرق کر رہا ہے۔ رسمی مساوات کا مطلب ہے سب کے لیے ایک ہی قانون، چاہے ان کے حالات کچھ بھی ہوں۔ لیکن آئین اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ معاشرے میں تمام گروہ ایک ہی نقطۂ آغاز پر کھڑے نہیں ہیں۔ کچھ طبقات تاریخی، سماجی یا معاشی وجوہات کی بنا پر بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ جیسے ایک دوڑ میں اگر کچھ کھلاڑیوں کو 50 میٹر پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو سب کے لیے ایک ہی سیٹی بجانا انصاف نہیں ہوگا۔ آپ نے بہترین مثال دی۔ شق 4 اسی بارے میں ہے۔ یہ ریاست کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ان پیچھے رہ جانے والے کھلاڑیوں کو تھوڑا آگے لانے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی کو مثبت امتیاز یا افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں۔ یہ بظاہر امتیاز لگتا ہے لیکن اس کا مقصد امتیاز کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے میرٹ کا اصول کمزور نہیں ہوتا؟ فرض کریں بلوچستان کے کسی دور دراز ضلع سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کا میرٹ 10% کم رکھا جاتا ہے۔ اس سے ایک ایسا طالب علم جو زیادہ نمبر لیتا ہے شاید داخلے سے رہ جائے، جبکہ کم نمبر والا طالب علم کوٹے پر داخل ہو جائے۔ کیا یہ اس محنتی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ افرمیٹیو ایکشن اور میرٹ کے درمیان ایک کشمکش موجود ہے۔
آئین کے بنانے والوں نے اس کشمکش کو تسلیم کرتے ہوئے ایک شعوری فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل کے لیے تاریخی طور پر پسماندہ رہ جانے والے طبقات کو قومی دھارے میں شامل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ میرٹ کے اصول کا احترام کرنا۔ شک 4 دراصل اسی فیصلے کا اظہار ہے۔ یہ کہتی ہے کہ پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کیے گئے خصوصی اقدامات کو غیر قانونی امتیاز نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ آئین کا ایک ایسا انتخاب ہے جو طویل مدتی سماجی انصاف کو انفرادی میرٹ پر فوقیت دیتا ہے تاکہ پورا معاشرہ ایک ساتھ آگے بڑھ سکے۔ تو ہم نے جو سفر آج طے کیا وہ کوئی سیدھی لکیر نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ آئین کس طرح ایک پیچیدہ جال بنتا ہے۔ پہلے آرٹیکل 21 نے مالی معاملات میں فرد کے ضمیر کو ریاست کی مداخلت سے بچایا۔ پھر آرٹیکل 22 نے کلاس روم میں ایک دو طرفہ ڈھال فراہم کی۔ کسی کو دوسرے کا مذہب پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور ہر ایک کو اپنا مذہب پڑھانے کی آزادی ہے۔ اور پھر ہم نے مساوات کے اصول کو عمل میں دیکھا۔ پہلے سرکاری امداد لینے والے اداروں میں سب کے لیے برابر رسائی کو یقینی بنایا گیا، اور آخر میں آئین نے خود اس اصول میں ایک لچک پیدا کی تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو تاریخی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ صرف حقوق کی ایک فہرست نہیں بلکہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو مختلف اور بعض اوقات متضاد نظر آنے والے اصولوں جیسے انڈیویجول آزادی، اجتماعی حقوق، ریاستی غیر جانبداری اور سماجی انصاف کے درمیان ایک قابل عمل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی آئین کا مقصد کوئی مثالی بغیر کسی اختلاف کے معاشرہ بنانا نہیں، بلکہ ایک ایسا ڈھانچہ فراہم کرنا ہے جہاں ان اختلافات اور کشمکش کو منصفانہ طریقے سے حل کیا جا سکے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ حقیقی دنیا میں مساوات کا راستہ ہمیشہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے سے نہیں نکلتا۔ بالکل، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئینی دستاویزات صرف خشک قانونی متن نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک قوم کے اجتماعی نظریات اور خواہشات کا عکاسی ہوتی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ حال میں کیسی ہے اور مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہے۔ لیکن جب یہ آئینی تحفظات اور اصول عملی زندگی میں نافذ ہوتے ہیں تو انفرادی آزادی اور اجتماعی حقوق کے درمیان روزمرہ کی بنیاد پر توازن کیسے برقرار رکھا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب قانون کی کتابوں سے زیادہ معاشرے کے رویوں اور اداروں کی کارکردگی میں ملتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.